ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین آج 8 مارچ ہے اور گزشتہ رات سے 24 گھنٹے جو ہیں ان کی تازہ ترین صورتحال آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ ناظرین تازہ ترین صورتحال آپ کی خدمت میں پیش ہے آج 8 مارچ 2026 کی گزشتہ 24 گھنٹے کی بڑی پیش رفت۔ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے ناظرین؟ گزشتہ 24 گھنٹے کی بڑی پیش رفت، تھاڈ کا زوال اور پینٹاگون کا بحران۔ گزشتہ رات ایران نے متحدہ عرب امارات میں موجود دوسرے امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم تھاڈ کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا ہے۔ CNN کے مطابق یہ حملہ ایران کے نئے افتتاح 2 ہائپرسونک میزائلوں نے کیا ہے، جنہیں ٹریک کرنا موجودہ امریکی ٹیکنالوجی کے لیے ناممکن ثابت ہو رہا ہے۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، امریکی ٹیکنالوجی ہے سرپاس کر رہی ہے ایران کی ٹیکنالوجی جو ہے، اور ان کے جو ریڈار کے رینج میں ان کے ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ ناظرین وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزنس کے درمیان اختلافات اب ایک کھلی جنگ میں بدل چکے ہیں۔ روبیو کا کہنا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے کہنے پر اس جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا، جبکہ ہیگنس کہتے ہیں کہ آخری فتح تک لڑنے کی ضد میں قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اب بیک آؤٹ کیا تو امریکہ کا سپر پاور کا سارا تصور جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا۔ پروفیسر محمد مرندی کے تجزیے کے مطابق ایران نے اپنی 70% سے زیادہ اہم تنصیبات جو ہیں اور خوراک کے ذخائر کو پہاڑی قلعوں میں منتقل کر دیا ہے۔ اسٹریٹجک گہرائی ایران کے زیر زمین سائلوز جو ہیں وہ 500 میٹر گہرے ہیں، یعنی تقریباً 1600 فٹ 1600 فٹ گہرے ہیں، جو امریکہ کے طاقتور ترین بنکر بسٹر بموں سے بھی محفوظ ہیں۔ ناظرین اگر امریکہ جو ہے ان کو تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ ایران نے تقریباً 12 مہینے کا اپنا سامان جو ہے اور فوڈ سیکورٹی اور اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ اپنا کیا ہوا ہے اس میں سٹاک، اور وہ ایک لمبی اور طویل جنگ جو ہے اس کے لیے تیاری اس نے کر رکھی ہے۔ ایران نے روس کے ساتھ کیسپیئن سی کے ذریعے ایک نئی سپلائی لائن قائم کی ہے ناظرین، جس سے اسے گندم کا بحران نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے آپریشن غزب الحق جو پاک افغان محاذ پر ہو رہا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے۔ پاک فوج نے ڈیورنٹ لائن کے پار اپنی پوزیشنز کو مزید مستحکم کر لیا ہے، اور اب یہ زون جو ہے 12 کلومیٹر سے بڑھا کر 18 کلومیٹر تک پھیلا دیا ہے، جس کو بفر زون کا نام دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کی قیادت میں اس وقت شدید اختلافات پڑ گئے ہیں، کچھ دھڑے مذاکرات چاہتے ہیں اور کچھ کابل سے فرار ہو کر پہاڑوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ ناظرین اب میں آپ کو مکمل ابھی تک کا جنگی خلاصہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اس میں آپ تاریخ بار جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کا ایران پر پری ایمپٹیو فضائی حملہ 2 مارچ کو ہوا، پہلے دن۔ ایران کا وعدہ صادق 4 امریکی بیڑوں پر ڈرون حملہ یہ 3 مارچ کو ہوا۔ پاکستان کا آپریشن غزب الحق کا آغاز 4 مارچ کو ہوا۔ قطر اور UAE میں امریکی ریڈارز کی تباہی 5 مارچ سے شروع ہوئی۔ پینٹاگون میمو لیک وائٹ ہاؤس 6 مارچ کو ہوا، جس سے ان کی کابینہ میں وزیر خارجہ اور وزیر جنگ جو ہیں دفاع ان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ دوسرا تھاڈ سسٹم یہ 7 مارچ کو اسرائیل میں بلیک آؤٹ ہو گیا، کیونکہ یہ سسٹم اس نے جو ہے تباہ کر دیا ایران میں۔ ناظرین ان اعداد و شمار کے مطابق اب آئیے دیکھیے معاشی صورتحال جو ہے وہ کس طرح افیکٹ کر رہی ہے۔ ناظرین 4 مارچ کو تیل جو ہے $90 سے 8 مارچ تک عمودی لکیر پر اوپر قیمتیں جا رہی ہیں۔ امریکہ اب تک تقریباً $5.7 ارب سے زائد کا نقصان کروا چکا ہے اپنے ریڈاروں اور جہازوں کی صورت میں۔ ناظرین عالمی مارکیٹوں میں 2008 سے بڑا کریش
ریکارڈ سٹاک ایکسچینجز میں کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی عالمی جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی نہیں بلکہ صبر اور معیشت اور فیصلہ کرے گی کیا امریکہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرے گا، یا ایران کی ہزار زخموں کی حکمت عملی جو ہے، ڈیتھ آفٹر 1000 کٹس، سپریم پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ تاریخ انسانی کا وہ موڑ جہاں ایک سپر پاور کا غرور ریت کی دیوار ثابت ہوا، 6 دن میں $5 ارب سے زیادہ کا نقصان، اور ایک ایسا میزائل جس نے واشنگٹن کی نیندیں حرام کر دی ہیں، آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ناظرین کہ ایران نے امریکہ کے ناقابل تسخیر تھاڈ سسٹم کو مٹی میں ملا دیا۔ پینٹاگون کے اندر بغاوت کی اصل کہانی کیا ہے، اور پاکستان کا آپریشن غزب للحق کیوں عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ گزشتہ رات متحدہ عرب امارات کے صحراؤں میں نصب امریکہ کا جدید ترین تھاڈ ریڈار ایران کے فتح 2 ہائپرسونک میزائل کے سامنے ایک بے جان کھلونا ثابت ہوا۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ امریکی کمپیوٹر کو الرٹ جاری کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ناظرین اس جگہ ایران کی ٹیکنالوجی ہے وہ سرپاس کر گئی ہے امریکہ کی ٹیکنالوجی کو، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ شاید اسی وجہ سے جو ہے اب امریکہ جو ہے صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ زمینی جو فوج ہے 5000 کمانڈوز جو ہیں ان کو اتارنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ بریگیڈ جو افریقہ میں ان کا تین اس کو آرڈر دے دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو فضائی برتری اس کو استعمال سے امریکی قوم کو ایرانی قوم کو ڈرا نہیں سکے ہیں، اور نہ ہی وہ سرنڈر کر رہے ہیں، بلکہ ادھر لاشیں جانی شروع ہو گئی ہیں، ان کے تابوت جانے شروع ہو گئے ہیں، اور اس وقت امریکہ کے عوام جو ہیں وہ مخمصے کا شکار ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک تھاڈ بیٹری کی قیمت $اربوں ہے، جبکہ اسے تباہ کرنے والا ایرانی میزائل اس کی قیمت کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے۔ ماہرین اسے امریکہ کی تکنیکی شکست قرار دے رہے ہیں، یعنی ٹیکنیکل ڈیفیٹ۔ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں، وائٹ ہاؤس کے اندر بھی اب جاری ہے۔ لیک ہونے والے پینٹاگون میمو نے انکشاف کیا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اس جنگ کے خلاف تھے، جبکہ وزیر دفاع ہیکسنتھ اسرائیل کے دباؤ پر ایران کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج واشنگٹن 2 حصوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک طرف وہ ہیں جو 20,000 امریکیوں کا انخلا کو شرمناک پسپائی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایٹمی آپشن کے استعمال کا مشورہ دے رہے ہیں، کیونکہ اب 2 لاکھ جو امریکی ہیں عرب ممالک میں ان کی جان کو بھی خطرہ۔ ناظرین ایران کی زیر زمین ایرانی پروفیسر محمد مرندی کہتے ہیں کہ ایران نے یہ جنگ 40 سال پہلے ہی جیت لی تھی۔ کیسے؟ اس کے خفیہ سائلوز اور میزائل شہر پہاڑوں کے اندر اتنی گہرائی میں ہیں جہاں امریکہ کا طاقتور ترین بنکر بسٹر بم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین یہ تقریباً 500 میٹر گہرے ہیں، اس کا مطلب 1600 فیٹ۔ صرف میزائل ہی نہیں، ایران نے اپنے خوراک کے ذخائر بھی ان قلعوں میں چھپا رکھے ہیں۔ روس سے آنے والی گندم کیسپین سی کے ذریعہ تہران پہنچ رہی ہے، یعنی امریکہ کا معاشی محاصرہ بلاکٹ ناکام ہو چکا ہے۔ اسی دوران مشرق وسطیٰ سے ہزاروں میل دور پاکستان نے اپنی سرحدوں پر ایک فیصلہ کن لکیر کھینچ دی ہے۔ آپریشن غزب للحق کے تحت افغان سرزمین میں 18 کلومیٹر گہرا بفر زون قائم کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی 215 سے زائد چیک پوسٹیں اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ناظرین یہ جو 18 کلومیٹر کا بفر زون بنایا گیا ہے، اب سمجھ آتی ہے کہ اس کے پیچھے دور اندیشی کیا تھی۔ جو یہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ امریکہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں وہ ایران میں اتاریں، اور ان کا خدشہ پھر یہ پاکستان کو ہو سکتا تھا کہ وہ وایا افغانستان جو ہیں یہ پاکستان میں بھی داخلے کی کوشش کریں، اور جس طرح انہوں نے پہلے ایبٹ آباد میں اٹیک کیا تھا اس طرح کا شاید ہماری کہیں جو اسٹریٹجک اسٹاکس ہیں ان کی پر پہنچنے کی یہ کوشش کریں، کیونکہ یہ نام تو ایران کا لے رہے ہیں کہ جی ہم اس کی یورینیم جو ہے اس کے پاس سے وہ چھیننا چاہتے ہیں، اور کمانڈوز جو ہیں نا اس لیے بھیج رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اچھا کیا کہ ایک بفر زون قائم کر دیے تاکہ وہاں سے کوئی اندر سنیک ڈاؤن نہ کر سکے۔
ناظرین اب میں آپ کو ڈے 1 اور ڈے 6 تک کی جو ہے ایک مختصر سی تفصیل بتاتا ہوں۔ پہلے دن اسرائیل کا فضائی حملہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہوا اور امریکہ نے اس کا ساتھ دیا، اور دوسرے دن جو ہے ایران نے 4 گھنٹے کے بعد ہی اسرائیل اور امریکہ کے ٹھکانے جو تھے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تیسرا دن جو ہے اس میں پاکستان کی پیش قدمی شامل ہوئی اور اس نے افغانستان کے اندر جانا شروع کر دیا۔ ناظرین چوتھے دن اور پانچویں دن امریکی انخلاء اور ریڈارز کی تباہی شروع ہو گئی، اور آج تیل کی قیمت جو ہے $168 کی طرف رواں دواں ہے، اور سونا $5650 فی اونس تک پہنچ رہا ہے۔ دنیا ایک ایسے دوراہے پر ہے جہاں پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں اور نئی طاقتیں جنم لے رہی ہیں۔ کیا امریکہ اپنا وجود بچانے کے لیے آخری حد تک جائے گا؟ اس کے لیے آپ روزانہ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیے اور اس کو لائک بھی کر دیں، اور پلیز سبسکرائب بھی کر دیں۔ لائک کا ابھی تک ایک بھی میں نہیں نشان دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ 53 لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ کائنڈلی لائک کا بٹن جو ہے اس کو بھی پریس کر دیں ساتھ ساتھ۔ امریکہ ایران سے جنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیت رہا ہے یا ہار رہا ہے؟ ایران کے ہائپرسونک میزائلوں نے امریکہ کے اربوں ڈالر کے تھاڈ رڈار سسٹم کو مل یا میٹ کر دیا ہے اور ان افیکٹو بنا دیا ہے۔ اپنے کمنٹس بھی کریں اور بتائیں کہ آپ ان حالات میں کیا کہتے ہیں، پاکستان کس طرف جائے اور کیا کرے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اپڈیٹس جو ہیں دونوں طرف سے اس وقت دنیا کا جدید ترین اور مہلک ترین اسلحہ جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ ایران کی جانب سے فتح 2 میزائل، یہ ہائپرسونک میزائل ہے جو اپنی رفتار سے 15 گنا تیز ہے، اور منوربلٹی جو ہے اس کی وجہ سے امریکی دفاعی نظام کو چکمہ دے رہا ہے۔ اسی طرح شاہد جو ڈرون ہے ایران کا، یہ اب پہلے سادہ ڈرون جا رہے تھے، اب یہ ڈرون جیٹ انجن کے ساتھ آ رہے ہیں جو پرانے ڈرونز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور ریڈار کی پکڑ میں مشکل سے آتے ہیں۔ بریج فارز 2 یہ بھی ایک اینٹی شپ بلسٹک میزائل ایران نے تیار کیا ہے جو خاص طور پر امریکی بحری بیڑوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے ابراہیم لنکن جو بیڑا ہے وہ خلیج سے دور جا چکا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی، اور آبنہ ہرمز کے اوپر ابھی تک اس کا کنٹرول ہے۔ ناظرین امریکہ کا نیا B-21 ریڈر اسٹیلتھ بمبار جو پہلی بار جنگی مشن پر نکلا ہے ایران کے خلاف، یہ ریڈار پر نظر آئے بغیر ایران کی گہرائی میں حملے کر رہا ہے۔ GBU-57B موپ یہ 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم ہے جو زمین کے اندر سینکڑوں فٹ گہرائی تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین یہ ایران نے سبق سیکھا تھا کہ اس کی ایٹمی صلاحیت پر جب حملہ ہوا تو وہ 150 میٹر تک نیچے تک جا کے اس نے مار کی تھی، لیکن اب انہوں نے جو اپنے سٹاکس اور اپنی چیزیں جو ہیں پھیلا دی ہیں ان کو کلوں میں، وہ 500 میٹر تک نیچے ہیں، ان کو ان میں پہنچنا بڑا مشکل ہوگا۔ ناظرین چونکہ اس کے تھرڈ رڈار وغیرہ جو ہیں بہت سارے وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور اس کا AFP-2 رڈار جو ہے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے، اس لیے اب ان کا اسرائیل کا دفاعی نظام جو ہے اور امریکہ کا نظام جو ہے وہ ایرو 3 اسرائیل کا جو ہے اس کے اوپر میزائلوں کو تباہ کرنے کی کوشش۔ ناظرین یہ پیٹریٹ اور ایرو 3 جو ہیں یہ چونکہ ٹرمینل ڈیفنس ہیں، اس لیے جو امریکی بحریہ جو ہے وہ بھی دور چلی گئی ادھر سے، کیونکہ ان کا جو ریڈار تھے بحرین میں، اور اب انہوں نے جو صحرا میں لگایا ہوا تھا ریڈار، وہ سارے کا سارے جو ہیں وہ اس نے ہائپرسونک فتح 2 نے میزائل نے تباہ کر دیے ہیں۔ اور انڈین صحافی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں بعض دفعہ میزائل جو ہیں بغیر وارننگ کے جو ہیں وہ ان کو سائرن بجانے کا موقع ملا وہ ہٹ کر رہے ہیں۔ CNN اور پینٹاگون نے جو ہے یہ کی ہے یہ چیز کہ صدر ٹرمپ نے ایک انتہائی خطرناک پلان کی منظوری دی ہے۔ مشن کا نام انہوں نے آپریشن نائٹ فال رکھا ہے۔ تعداد 5,000 سے زائد US آرمی رینجرز اور نیوی کے سیلز جو ہیں وہ اس آپریشن میں حصہ لیں گے۔ ان کمانڈوز کا مقصد جو ہے ایران پر مکمل قبضہ کرنا نہیں، بلکہ ایران کے ساحلی علاقوں میں موجود میزائل لانچنگ سائٹس
اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو اچانک حملے کا نشانہ بنانا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ 5,000 کمانڈوز ایرانی زمین پر قدم رکھتے ہیں تو یہ ایک باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے گی اور زمینی جنگ کا آغاز ہوگا، جس سے ایران کی پراکسیز جو حزب اللہ اور دیگر ان کے جو گروپس ہیں وہ پورے خطے میں امریکی اڈوں پر خودکش حملے شروع کر دیں گے۔ اور ادھر سے صدر نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ امریکہ کا خیال ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے تو یہ کبھی نہیں ہوگا، ہم بلکہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے الجزیرہ کو اور CNN کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے بات کی کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم امریکیوں کا جو ہے قبرستان یہاں بنا دیں گے۔ ناظرین، کیا 5,000 امریکی کمانڈوز ایران کی تقدیر بدل دیں گے یا یہ ٹرمپ کی زندگی کی سب سے بڑی فوجی غلطی ثابت ہوگی؟ پینٹاگون کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ جنرلوں کی ایک بڑی تعداد اس خودکش مشن کے خلاف ہے۔ ہم تجزیے میں جو ہے وہ شامل یہ کریں گے کہ B-21 ریڈر اسٹیلتھ بمبارڈ مقابلہ فتح 2 ہائپرسونک میزائل کون کس پر بھاری ہے۔ تو کل ہمیں جوائن کرنا مت بھولیے گا، ہم آپ کو نئی معلومات دیں گے۔ اسی طرح CNN کی جو تازہ ترین شاہ سرخیاں ہیں کہ امریکی دفاعی نظام کی ناکامی پر عالمی میڈیا کا بدل تحفہ بیانیہ کیا ہے۔ یہ جو ہے یہ ناظرین آج کا تبصرہ تھا ہمارا جنگ کے بارے میں، اور پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، کیا خیال آپ کا کہ ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے؟ وہ ایک ایسے شخص کو جو نوبل پرائز کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا اس کو، اور کیا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں اپنے اس فیصلے پہ اور دیرم صاحب اپنے اس فیصلے پہ کچھ شرمندہ ہیں، قوم سے کوئی معافی مانگیں گے، یا کہ وہ اسی طرح سعودی عرب کے کہنے پہ جو کہ امریکہ کی جھولی میں نظر آتا ہے بظاہر، اور امریکہ جو اسرائیل کی جھولی میں نظر آتا ہے، وہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ اور کیا یہ جو 80,000 غزہ میں بچوں کا خون بہا تھا، کیا ہمارے حکمران جو ہیں قرآن کا یہ حکم بھول گئے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ دوستی کرو جو تمہارے دشمن ہیں؟ اور کیا ایک مسلمان کا خون جو ہے اس کی قیمت کیا ہمارے پہ ذمہ داری نہیں؟ کیا یہ خدا کو جواب نہیں دیں گے کہ یہ ایٹمی پاور ہوتے ہوئے کیا انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ جب معاہدہ کیا ہے، کیا انہوں نے وہ ادھر 1,000 ارب ڈالر کی امریکہ کے صدر کو کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں آپ کو دیں گے انویسٹمنٹ، اور پاکستان سے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے آپ دیں جو ہے سیکیورٹی ان لوگوں کے خلاف جو یہاں حملہ اگر کریں، تو ایک پیسہ بھی 1 روپیہ بھی انہوں نے یہاں انویسٹمنٹ نہیں کی، اور نہ ہی پاکستانی حکمرانوں نے ان سے یہ کہا ہے جس طرح مصر نے جو ہے یہ عراق کی جنگ میں اور کویت کی جنگ میں جو ہے یہ اپنا سارا IMF کا قرضہ جو ہے سارا انہوں نے ختم کروا دیا، اور پاکستان جو ہے اس قابل بھی نہیں رہا کہ اس نے جا کے اس قدر وزٹس کی امریکہ کی، اور امریکہ جو ہے پھر جو فیسلٹیز دے رہا ہے وہ انڈیا کو دے رہا ہے۔ پاکستان کو اس نے نہ انویسٹمنٹ دی ہے نہ IMF کا قرضہ، بلکہ اوپر دباؤ معاشی یہ ڈال دیا ہے کہ IMF کا جو آیا ہے ادھر پچھلے 3-4 دن میں آیا تھا، وہ ان کو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے کیا گیا، اور انہوں نے سوچے سمجھے بغیر، جہاں کہ آپ پہلے ہی پاکستان میں سچویشن ووٹائل ہوئی ہے، ایرانی جو قیادت شہید ہوئی ہے اس کے خلاف لوگوں کے جذبات جلوس نکل رہے ہیں، اور امریکی جو ہے کونسلس ان کے اوپر جو ہیں حملے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بم یہ بھی نہیں سوچا کہ ابھی عید آنے والی ہے اور رمضان گزر رہا ہے اور لوگوں کا کیا بنے گا، لوگوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جائیں گے، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ ایسے ناعاقبت اندیش حکمران پاکستان کو مل گئے ہیں، یہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں، اور IMF کے کہنے پہ یہ پیٹرول بڑھا کے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون تو سمجھے کہ اس کا پتہ اب صاف ہو گیا ہے، یہ اس نے جس قدر نقصان پہنچایا ہے اس پاکستان کو اپنی ساری حکومتوں میں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں
کہ جو انہوں نے آئی پیز قائم کی ان کے جو ہے ڈالر میں ریٹ مقرر کیے، سینٹوں میں مقرر کیے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر 2 سال بعد ہماری کرنسی ڈاؤن ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو ہے، چونکہ یہی لوگ سارے ان کے بالک تھے، انہوں نے اپنے سرمایہ داروں، اپنے ایم این اے، اپنے انڈسٹریلسٹ جو کلیگ ہیں ان کو تحفظ دیتے ہوئے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہر دفعہ بجلی جو ہے وہ جب کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے تو بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن انہوں نے اپنا تحفظ کیا کیونکہ ان کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ جو ان کو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اسی حساب سے مل جاتی ہے، اور پاکستانی جو ہیں وہ دن بدن مزید غربت کی لکیر کے جو ہیں وہ نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پتہ نہیں ان کو یہ کیسے خدا کو جواب دیں گے، یہ کیسے بتائیں گے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم کس طرح کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جو آپ نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، آپ نے کیا اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا اصحاب فیل کے مقابلے نے خدا نے خود نہیں خانہ کعبہ کی حفاظت کی؟ اب وہ کیا خدا آپ کا نعوذ باللہ مر گیا ہے، اب نہیں تھا کر سکتا حفاظت؟ جو آپ نے جا کے اپنے ملک سنبھالا نہیں جا رہا، ایک ان کی جو جا کے ہے فضائی حدود کا آپ تحفظ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام کی محبت بالکل صحیح ہے اپنے طور پہ، لیکن سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی رعایا کا خیال کریں۔ کیا سعودی عرب اپنی رعایا کا خیال نہیں کر رہا؟ کیا اس نے کبھی کہا کہ لو جی پاکستانیوں میں تمہارا قرضہ اتار دیتا ہوں، تم بھی کچھ 4 دن زندگی کے جو ہے سو آسان طریقے سے گزار لو؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ ایسے ناقبت اندیش ہیں کہ 1 روپے اور 4 پیسے کا ڈالر تھا 1948 میں، آج وہی ڈالر کی چیز جو ہے ہمیں 285 روپے میں خریدنی پڑ رہی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ پاکستان کو کہاں لے گئے ہیں۔ اور 8,000 ارب روپے ہم جو عوام کے لیے تھے، عوام کی بہبود پہ خرچ ہونے چاہیے تھے، وہ اسی صرف بیرونی قرضوں کو سود پہ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی نواز شریف نے، مسلم لیگ نے موٹر ویز بنائی، یہ کیا، آئی پیز بنایا۔ بھائی موٹر ویز بنانے کا فائدہ کیا ہے اگر عوام گاڑی نہیں خرید سکتے، پیٹرول نہیں لے سکتے، اس موٹر کا کوئی استعمال کون کرے گا؟ جہاں جہاں بھی موٹر ویز بنتی ہیں وہاں کی حکومتیں سب سے پہلے ٹرانسپورٹ میں آسانی پیدا کرتی ہیں، قسطوں پہ گاڑیاں دیتی ہیں، کم شرح سود پہ لون دیتی ہیں، تاکہ وہاں ٹریفک جو ہے رواں دواں رہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ روز آئے دن پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے کوئی 100 گاڑی چلتی ہوتی ہے وہ پھر اور کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے سادگی کا کوئی مسئلہ جو ہے کوئی پلان نہیں دیا ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے وزیر جو کہہ چکے تھے کہ ہمارے پاس 28 دن کا سٹاک موجود ہے۔ اگر سعودی عرب کا آپ حفاظت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، کیا وہ آپ کو پیٹرول نہیں دے سکتا؟ وہ جو ہے اگر اس کے قدر آپ پاکستانی عوام کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو تو میرا خیال ہے خدا نے سب سے نچلے طبقے میں رکھنا ہے، جہاں جو ہے عذاب آپ کو دیا جائے گا۔ آپ نے سعودی عرب کو کیوں نہیں کہا کہ بھئی ہمارا پیٹرول جو ہے ہم نے نہیں قیمت بڑھانی، آپ ہم سے اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمیں بھی پیٹرول دیں، ہم اپنے عوام کے اوپر کس طرح بوجھ ڈالیں، اور وہ بھی عین عید کے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے کمنٹس اور سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔